سورہ انفال آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه، جب اونگ نے تمہیں ڈھانپ لیا اللہ کی طرف سے ایک سکون کے طور پہ، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم، اور پھر اس نے پانی اتارا آسمان سے، یعنی بارش ہوئی، تاکہ تمہارے پاس وافر پانی ہو جس سے تم پاکیزگی حاصل کر سکو۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور یہ کہ شیطان کی جو گندگی اور ناپاکی ہے وہ تم سے دور ہو۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہارے دل مضبوط ہوں اور تمہارے قدم بھی جم جائیں۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وحی کی تیرے رب نے ملائکہ کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو میدان میں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دل میں رعب میں خود ڈالوں گا۔ فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا منهم كل بنان، تو جب جنگ شروع ہو تم ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کی ایک ایک جوڑ کے اوپر مارو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سزا اس لیے ہوئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو اللہ سزا دینے میں پاداش میں بہت سخت ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یہ نقد مزہ ہے جو تم چکھو اس گناہ کا، اصل میں تو دوزخ کا عذاب ہے تمہارے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان والو، جب تمہارا آمنا سامنا کسی منظم لشکر سے ہو جائے تو پھر ان کو پیٹھ نہیں دکھانا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اس جب معرکہ برپا ہو جائے تو پھر جو پیٹھ دکھائے تو وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس میں استثناء حاصل ہے ان کو
جو متحرفا للقتال ہیں، ایک جنگی چال چلنا چاہتے ہیں، اور متحیزا الی فئہ، یا اپنے کسی اس سے مضبوط مورچے کی طرف پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ وبئس المصیر، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ پہلے ان نعمتوں کا تذکرہ ہے میدان جنگ میں، ابھی جنگ برپا ہونے سے پہلے اگلی رات آئی۔ اس سے پہلے ایک نعمت کا تذکرہ ہو چکا، اور وہ یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے تائید کروں، تمہارے لیے حکومت بھیجوں گا، وہ جو یکے بعد دیگرے آئیں گے، پرے کے پرے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری، اذ یغشیکم النعاس امنۃ، نعاس کہتے ہیں نیند کے اس ابتدا کو جس میں آدمی اونگتا ہے، اور جب یہ ابتدا آتی ہے تو پھر ضرورت کے مطابق نیند بھی کر لیتا ہے۔ لیکن ایک ایسے میدان جنگ میں کہ جس میں ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ سامنے 1000 کا مسلح لشکر کھڑا ہے، اور صبح جنگ ہونی، اور ہماری تعداد 313 ہے جو اس طرح کے مسلح نہیں ہے۔ آپ یہ پوچھیں گے کہ اس زمانے میں انہوں نے پتہ کیسے چلا لیا، تو بات یہ ہے کہ جب پڑاؤ لگ گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ پڑاؤ کے چاروں طرف کچھ فاصلے پہ ہوشیار رہیں، وہاں پہ چکر لگائیں اور دیکھیں کون آ جا رہا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ رات کے اس اندھیرے میں ہمارے اوپر کوئی شب خود مار دے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ تو یہ آدمی جو تھے قریش کے 3 غلاموں کو پکڑ کے لے آئے جن کے پاس مشکیزیں تھے۔ قریش نے کیونکہ وہ پہلے آئے تھے میدان جنگ میں، اس لیے انہوں نے ایک اپنے لحاظ سے انتہائی مناسب جگہ کا بندوبست کر لیا، اور اس جگہ کی مناسبت یہ تھی کہ پانی کے چشموں پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، یعنی وہ بھی ان کے پڑاؤ میں آ گئے۔ لیکن وہ مزید پانی کی تلاش میں اپنے غلاموں کو بھیج رہے تھے تاکہ دشمن لشکر کے پاس پانی نہ ہو، اور ان کے پاس واقعی پانی نہیں تھا۔ اب پانی کتنی شدید ضرورت ہے جانوروں کی اور انسانوں کی، تو پھر اس حالت میں کہ جب یہ دوسری قسم کی پریشانی ہے، اس میں اللہ نے سکون اور راحتوں کے اوپر تاری کر دی کہ سو گئے، بے شک تھوڑا ہی دور میدان جنگ میں جہاں کل جنگ ہونی ہے، اور وہ جنگ اس زمانے کی ہے کہ جس میں موت ہے اور دوسری بات نہیں ہے، یا فتح ہے یا موت ہے، تو اس میں ان کو نیند کا آ جانا یہ صبح کی شامت کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ نیند تو ہر قسم کی کلفت کو دور کر دیتی ہے، اور اس کو اللہ نے نعمت کے طور پہ ملا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہا کہ اس کے ساتھ ہم نے تیسری مہربانی کی تمہارے اوپر، وہ کیا تھی کہ بارش برسا دی۔ اب وہ جو پانی کے چشمے تھے جس پہ ابو جہل کے لشکر نے قبضہ کیا، وہ جگہ نیچے تھی، جب بارش ہوئی تو یہ اوپر کی جگہ میں تھے اور وہاں پہ ریت تھی، اور مدینہ منورہ والے جو انصار تھے وہ چونکہ پانی کے معاملے میں جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے، اس لیے کہ وہ ذمہ دار لوگ تھے ان میں، تو انہوں نے فوری طور پہ اس پانی کو جو ریت سے کے اندر سے آ رہا تھا چھن چھن کے، اس کو تالاب بنا کے جمع کر لیا بارش کے پانی میں۔ یہ وہ تیسری نعمت ہے، کہا کہ ہم نے آسمانوں سے کہہ کے یہ بات بتائی کہ یہ ویسے ہی نہیں ہو گیا، اس کے لیے باقاعدہ اللہ نے اسباب کا جو سلسلہ پھیلا رکھا ہے اس دنیا میں، اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی ہوئی، اور جو پانی یہ جمع نہیں کر سکے
وہ نیچے کی طرف گیا اور اس نے ابو جہل کے جو لشکر کے خیمے تھے ان کو کیچڑ میں لت پت کر دیا، اس لیے کہ نیچے مٹی تھی، یہ اوپر صرف ریت تھی۔ تو وہی بارش جو کفار کے لشکر کے لیے ایک عذاب بن گئی، پانی تو ان کے پاس پہلے سے تھا، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت بنی۔ لیکن یہاں پہ پانی کے اس عام استعمال کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس عام استعمال پانی کا یہ ہے کہ وہ پینے کے لیے استعمال ہوگا، جانور اس کو پئیں گے، اپنی پیاس بجھائیں گے، اور انسان بھی اس کو پئیں گے، انہیں میدان جنگ میں ضرورت پڑے گی۔ یہ تو ہر ایک جانتا ہے، انسان بھی جانتا ہے کہ پانی کا یہ استعمال ہے، اور حیوان بھی جانتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہاں پہ کہا کہ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ان میں جو پہلی دو چیزیں ہیں ان کا تعلق اس بارش سے ہے، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ اس یطہر جو مضارع ہے، طہر یطہر، اس کے ساتھ جو لام داخل ہوا یہ علت کا لام ہے۔ جب یہ علت کا لام ایک دفعہ داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جتنے مضارع آتے ہیں جو اس کے تحت آتے ہیں ان کے ساتھ لام کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اصل میں ہے وہ بھی لِيُذْهِبَ، لیکن اس کے اعادے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ دونوں کام پانی کر رہا ہے۔ پاکیزگی کا حصول، ظاہر ہے جب پانی نہیں تھا تو زبردست پریشانی تھی کہ جو ناپاک ہو گئے وہ کیا کریں گے، اور جنہوں نے وضو کرنا ہے وہ کیا کریں گے۔ تو پانی کے اس استعمال کو بتایا کہ یہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس پاکیزگی کے نتیجے کے طور پہ آدمی شیطان کے جو وسوسے ہیں جو کہ ایک جنبی کے اوپر، ایک ناپاک آدمی کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز ہے، تو اس سے بھی تمہیں نجات مل جائے گی۔ اگر کوئی ناپاک ہوا تو پانی ہے معفور، پاک کر لے گا اپنے آپ۔ اگلے جو دو چیزیں ہیں وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ یربطہ جو ہے، ربطہ یربطو، اس کے ساتھ پھر لام آیا۔ یہ لام اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ کوئی اور سلسلہ ہے جس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، یہ دو کام، اور ربط قلب یعنی دل کی مضبوطی، اور یثبت بہ الاقدام ثابت قدمی۔ تو اس سے پہلے جو چیز جڑی جو تھی وہ اصل میں تھی نیند، اور ہے بھی نیند کے ساتھ تعلق اطمینان قلب کا اور ثابت قدمی کا۔ جن لوگوں نے نیند نہ کی ہو وہ میدان جنگ میں ان کا تو قدم ڈالتے کہیں ہیں، پڑتا کہیں ہیں، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اگر زمانہ جاہلیت کے شعراء کے کلام کو دیکھیں تو ان میں سے بعض بڑے شعراء ہیں جو جنگی کارنامے بیان کیے ہیں، ان میں یہ بات بھی بڑے زور و شور سے بیان کی ہے کہ ہم نے رات بھر دشمن کو سونے نہیں دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ اور آج کل بالکل فضول میں بغیر کسی نشانے کے جو گولہ باری کرتے رہتے ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ وہ شور سے، وہ دماغوں سے مخالف فوج جو ہے ان کی وہ سان قطع ہو جاتا، وہ نیند نہ کر سکے، پھر جب مرگ کا برپا ہوا تو وہ ہمارے سامنے کیسے ٹھہرے۔ تو یہاں پہ یہ دو جو چیزیں ہیں ان کا تعلق اس لیے کہ علادہ لام کے ساتھ آیا، علت کا لام یربطہ کے ساتھ آیا اور یثبت بہ الاقدام کے ساتھ پھر نہیں آیا، اس کا مطلب یہ اس کے ساتھ ہے۔ تو وہ اس سے پہلے جو چیز گزری وہ نیند تھی، اور ویسے بھی نیند کے ذریعے سے یہ دو چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس قسم کی جو یعنی تعویلات ہیں یہ اس کی مثال بہت ہے۔ جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں
جو رمضان کے روزوں کے بارے میں فرضیت کی تھی، اور اس کے بعد تو اس میں ان 6 آیتوں میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس میں کہا کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا، تمہارے اوپر روزے فرض کیے کہ تم اللہ کی جو بڑائی ہے وہ بیان کر سکو، اور یہ بڑائی اس کی بیان کرنا یہ اصل میں شکر گزاری ہے، وہ اس کے تحت آ گئی۔ تو جب بھی ایسی بات ہوگی یعنی علت کا لام مضارع کے اوپر آیا تو اس کا مطلب کہ وہ اس کے تحت آئیں گے سارے جن کے ساتھ لام کی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ مضارع اس لیے استعمال ہوا، مضارع ہوتا ہے اصل میں حال اور مستقبل کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ جنگ سے اگلی رات کی بات ہے تو وہ تصویر حال جو ہے اس کو بنانے کے لیے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے سامنے، اس میں حال اور مستقبل دونوں آ گئے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب وحی کی القاء کیا تیرے رب نے، تیرے رب سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ سے خطاب ہے، انی معکم، ملائکہ کو القاء کیا، ملائکہ مقربین بھی ہیں اور کیسے کیسے ملائکہ ہیں، لیکن اللہ کا بلا واسطہ ان کے ساتھ کلام نہیں ہے، ان کو بھی وحی کی جاتی ہے، القاء کیا جاتا ہے، اس القاء کے ذریعے سے انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ان کو بھی میدان جنگ میں مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ایک اور چیز فرمایا، انی معکم، کہ تم جاؤ لیکن تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے کہ وہ کہیں ایسا ہے اگر اللہ کے رسول اپنے تمام جگر گوشوں کو لے کے آگے ہیں تو پھر میدان جنگ میں تو اللہ نے آنا ہے، تو ڈیوٹیاں تقسیم ہو گئی۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ملائکہ کو حکم ہوا کہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم کرو، ثابت قدم رکھو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ملائکہ آئے اور وہ ان کو کہیں کہ آپ ایک طرف ہو جائیں، ہم جانے اور یہ جانے، اور وہ ان کو مار کوٹ کے ارادہ کرتے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ مومنین کو ہتھیار اٹھا کے میدان میں آنا پڑا، ملائکہ نے یہ کام کیا کہ ان کو ثابت قدم کیا۔ اب جو لشکر ثابت قدم ہے اس کے سامنے وہ لشکر کیسے ٹھہر سکتا ہے کہ جس کا مورال ڈاؤن ہو گیا، بارش نے ان کا مورال ڈاؤن کیا، ان کے غلاموں کو پکڑ کے لے گئے تھے رات کو، جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ لشکر 1000 ہے، اور اس خیمے میں لے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر تشدد کیا اور کہا سچ بتاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے لشکر کے ساتھ ہیں، خدمتگار کے طور پہ آئے ہوئے ہیں، غلام ہیں ہم ان کے۔ انہوں نے پھر مارا، نہیں سچ بتاؤ، اس لیے کہ جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنے آدمی ہیں، وہ تو اتنا بڑا لشکر ہے، اس کے پاس اتنے گھوڑے ہیں، اس کے پاس یہ ہے وہ، یہ بات انہیں پسند نہیں تھی، پھر مارا، اور ان کے اوپر جب تشدد کیا تو وہ جھوٹ بولنے لگے کہ نہیں آپ تو ادھر قبیل کے قریب کے قبیلوں پر مدد سے آئے ہیں، اور ہمارے تو جانور راستہ بھٹک گئے تھے اور ہم تو پانی ان کے لیے اکٹھا کر تو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب انہوں نے سچ کہا تو ہم نے مارا، تشدد کیا، اور جب جھوٹ کہا تو تم نے چھوڑ دیا، وہ بات سچی تھی۔ اب اس بات چیت کے دوران انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ابو جہل کے لشکر میں ایک دن 9 اونٹ اور ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، یہاں سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ 1000 آدمی ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ 1000 آدمی ہیں
کو 2-4 اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں ایک اونٹ کو 100 آدمی کھاتا تھا۔ تو ان کو پتہ چل گیا جب حضور نے فرمایا کہ جب اس نے سچ کہا انہوں نے، تم نے تشدد کیا، تو اس سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ بات سچی تھی۔ ان کے لشکر میں 9 یا 10 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے ہیں، جس کا مطلب وہ 1000 آدمی۔ یہاں سے انہیں اس بات کا پتہ چلا۔ تو دوسری چیز یہ تھی کہ ان کے دلوں میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان کو ثابت قدم کرو مومنین کو، میں ان کے دلوں میں روک ڈالوں گا۔ وہ کیسا روک تھا جو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا۔ ایک قریش کے ایک بڑے جری قسم کے آدمی کو ایک بہت کمزور سا صحابی ٹوٹی پھوٹی رسیوں سے باندھ کے لا رہا ہے کہ یہ میرا غلام ہے۔ اس کا بھائی مسلمان تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی تمہیں کوئی سفارش کرو، یہ مجھے کھولے اور میں جاؤں۔ اس نے کہا یہاں سفارش نہیں چلتی، یہاں سب میرٹ پہ ہوتا ہے۔ وہ اس کو لے گیا۔ یہ جو آدمی تھا، یہ قیدی جو تھا، اس نے کہا کہ یہ کدھر پہلوان بنتا کرتا ہے، مجھے جس نے پکڑا ہے اور جس نے اس رسی سے باندھا ہے وہ اور ہے۔ وہ تو چتکبرے، یعنی کالے اور سفید رنگ کے جو گھوڑے ہوتے ہیں چتکبرے، وہ تو اس گھوڑے پہ آیا تھا، اس کا تو سفید لباس تھا، اس نے تو کوئی زرہ نہیں پہنی تھی، اس نے تو سفید پگڑی باندھی ہوئی تھی، اس کا تو چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تو اس کے سامنے تو کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے مجھے باندھ کے اس کے حوالے کیا۔ یہ ملائکہ تھا جو میدان جنگ میں تھے۔ اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ روب ہے جو اللہ نے ڈالا ان کے دلوں میں، اور تھوڑے سے وقت کے لیے جنگ ہوئی، تلواریں چلی، اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آدمی زیادہ مر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور وہ جدھر جس کا سینگ سمایا وہ بھاگا، اور صحابہ کرام ان کا پیچھا کر رہے، تعاقب کر رہے۔ یہ روب کی بات تھی جس کا یہاں پہ تذکرہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مومنین کو ثابت قدم رکھو، میں ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا۔ اسی قسم کے روب کی بات سورہ حشر میں بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا بنو قریظہ کا، تو بظاہر ایسے نظر آتا تھا، اور جو ان کے پاس اطلاعات تھی اس کے مطابق جب انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں کے اندر محصور کر لیا، تو لوگوں نے بتایا کہ ان کے پاس تو سال کی خوراک ہے، اور ان قلعوں کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کا کوئی آدمی تقاضا کر سکتا ہے، اور ہم باہر پڑے رہیں گے، آگے سردی کا موسم آ رہا ہے۔ لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، اور اس روب کا یہ نتیجہ نکلا کہ صرف 3 دن گزارے، اور اس کے بعد وہ خود آ گیا ہتھیار ڈال کے۔ وَقَصَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ ان کو کہا گیا کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو، جو چیز لے جا سکتے اس کو لے جاؤ۔ تو انہوں نے اپنے قلعوں کے اندر موجود گھروں کو توڑا، اور لکڑیاں بھی جانوروں کے اوپر لا دیں۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، اپنے گھروں کو خود برباد کیا اور نکل گئے۔ اللہ نے روک دیا، یعنی جو سال کی خوراک لے کے بیٹھے ہوئے تھے، تیسرے دن باہر آ گئے ہتھیار ڈال دیا۔ تو اللہ نے ساتھ میں حکم دیا کہ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ تم ضرب لگاؤ ان کی گردنوں پر۔ عنق، عنق کی جمع، عنق گردن کو کہتے ہیں، اور کل بنان، ہر جوڑ کے اوپر مارو۔ اب ایک مارنے والا ہے، مار کھانے والا ہے، تو مارنے والا جو ہے وہ کسی خاص جگہ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ یہاں پہ ماروں گا، کتنا فری ٹائم ہے اس کے پاس، اور جو مار کھانے والا ہے اس میں اس کی کتنی تحقیر ہے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی جو بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ ہلاکو خان نے کیا، کہ
کہ ہلاکو کی فوج کا آدمی اس کو کہتا تھا، جو تاریخ کی کتابوں میں ہے، کہ تم ادھر لیٹ جاؤ، اپنی گردن پتھر پہ رکھو، میں تلوار لے کے آتا ہوں، اور وہ لیٹا ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ تلوار لا کے اس کی گردن مار دیتا تھا۔ یہ تحقیر و تذلیل کے لیے ہے، اور ان کی بے بسی کو دکھانے کی ایک تصویر ہے۔ لوگوں کی گردنوں پہ مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ کے اوپر مارو، اور بعض جو مقتول تھے مشرکین کے، ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں اور خاص طور پہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کو تو یعنی کوئی انسانی وجود کی طرح کوئی لمبی سی چیز وہ تھی نہیں، وہ تو ایسے تھے کہ جس کو بس رومال کے اندر باندھ دیا جائے، کوئی بڑا رومال ہو اس میں باندھ دیا جائے، یعنی سارے جوڑ کھل گئے، انہوں نے مارا جوڑوں کے اوپر، سارے جوڑ کھل گئے اور وہ گٹھڑی بن گئے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ وجہ بتائی کہ اتنی سخت سزا اور اتنی تحقیر اور اتنی تذلیل ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو بڑا عزت دار کہتے تھے، کیوں ہوا؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا تو یہی انجام ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تو سزا دینے میں، پاداش میں بہت سخت، شدید العقاب۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یعنی یہ ان کا جو جنگ کی صورتحال ہے، اس میں سزا بھی آ گئی کہ 70 سردار مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، تحقیر بھی آ گئی کہ ان کا یہ اشر کیا صحابہ کرام نے اور ملائکہ نے، ان کی تذلیل بھی خوب ہو گئی، مر بھی گئے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ کافی ہو گیا، کہا نہیں، یہ کافی نہیں، اصل یہ تو نقد تھا اس شاق اللہ و رسولہ، یعنی اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جو نقد سزا تھی، جو موقع پہ ملنی تھی، وہ یہ تھی، ذالکم، یہ ہے، اس کو چکھو، فذوقوا۔ اصل تو کہا کہ بعد میں آئے گی، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کہ کافروں کے لیے تو دوزخ کا عذاب ہے، آگ دوزخ، کہ اصل عذاب تو وہاں پہ ہوگا، یہ تو نقد تھا، تھوڑا سا ہم نے تمہیں چکھا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، یہ جس زمانے کی واقعات بیان ہو رہے ہیں، جنگ بدر ہوئی ہے، اس میں عرب میں دو قسم کی جنگیں ہوتی تھیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کو آج کل ہم کہتے ہیں گوریلا وارفیئر، اس میں چھپے ہوا کوئی چھوٹا سا لشکر آیا، اس نے اپنا کام کیا، جس کو قتل کرنا تھا قتل کیا، جو مال لوٹنا تھا لوٹا، اور واپس اپنی کمینگاہ میں چھپ گیا۔ ایک دوسری جنگ ہے کہ جس میں ایک منظم فوج کا دوسری منظم فوج سے مقابلہ ہوتا ہے۔ جو پہلا گوریلا وارفیئر ہے، اس میں اصول کوئی نہیں ہے، اس میں جنگ کا کوئی اصول نہیں، اس میں ایک ہی اصول ہے کہ اس کو مارو اور لوٹو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن جو دوسری جنگ ہے، منظم فوج ہے ایک، اور دوسری منظم فوج مقابلے میں کھڑی ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں، سارا کام ان کے تحت ہوگا۔ ان اصولوں میں سے وہ اصول وقت کے لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، اور جو میدان جنگ ہے اس کی وسعت سے اعتبار سے تبدیل ہو گئے، لیکن ایک بنیادی چیز جو ایمان والوں نے ایک منظم فوج میں ہوتے ہوئے اختیار کرنی ہے، یہاں پہ اس کا تذکرہ کہا کہ جب تمہارا کسی منظم صحفہ، منظم فوج، جب تمہارا آمنا سامنا کسی منظم فوج سے ہو جائے، فلا تولوهم الادبار، پھر ان کو پیٹھ نہیں دکھانا، پھر ہتھیار نہیں ڈالنا، پیٹھ دکھانا، ہتھیار ڈالنا، یہ سب ایک چیز ہے، بھاگ جانا،
یا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا، یہ ایک چیز ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ کہا فلا تولوہم الادبار، ہم کفار ہیں۔ کہا پھر کفار کے لشکر کو پیٹ کے کھا کے بھاگ جاؤ۔ اور جو آگے سزا بیان ہوئی کہ جو ایسا کرے گا، یعنی بیچ میں سے بات جو ہے وہ چونکہ استثناء کا چیز ہے، اس کو افاد میں لیں گے۔ جو آخر میں سزا بیان ہوئی، فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، یہ وہ سزا ہے جو مرتد کی اور کافر کی۔ وہ کافر جو دارالحرب میں ہو اور مرتد کی۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں سرنڈر کرنے کا، پیچھے ہٹنے کا اور بھاگ جانے کا، میدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگ جانے کا یہ اصول نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کی سزا وہی ہے جو مرتد کی ہے یا دارالحرب میں موجود کافر کی ہے، جس نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، اس کی جو سزا ہے وہ اس آدمی کی بھی سزا ہے۔ استثناء اس میں حاصل ہوا اس کو، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا، یہ الا جو ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ استثناء، متحرفا لقتال، یعنی جنگی پیترا بدلنے کے لیے اس نے پیچھے ہٹنا مناسب سمجھا، اور متحیزا الی فئہ، یا اپنے کسی بڑے لشکر کو کسی اپنے سے زیادہ مضبوط مورچے میں جا کے اس نے کام کرنے کو مناسب سمجھا، تو اس مقصد کے لیے پیچھے ہٹا۔ کہا ان دونوں کو اجازت ہے، جنگی پیتر کے طور پہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹتا ہے تاکہ یہ آ جائے، آگے آ جائے، اس نے دائیں اور بائیں اپنا لشکر رکھا ہوتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو گھیر میں لے لیتے ہیں اس کو۔ یہ ایک جنگی چال ہے جس کی اجازت ہے، متحرفا لقتال، جنگی چال کے طور پہ پیترا بدلنے کے لیے جو کرتا ہو اس کو اجازت ہے، اور متحیزا الی فئہ، یا کسی اپنی موجود جگہ سے زیادہ مناسب جگہ پہ جہاں پہ قوت آ سکتی ہے، جہاں پہ اور کوئی ہے، جہاں پہ اسلحہ بہتر ہے، وہاں پہ جانے کے لیے اگر یہ پیچھے ہٹتا ہے تو یہ ہٹ سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر اس کی سزا وہ بیان ہوگی، باء بغضب من اللہ، کہ وہ جب واپس آئے گا پیٹھ دکھا کے وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹے گا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور معمولی بات نہیں ہے، کہا یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود۔